بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعہ پیغمبر دی سیرت دا ایک پہلو جس دا نام سی اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، او دا باقی حصہ کافی تشنا رہ گیا سی، جمعہ دا ٹائم ختم ہو گیا سی، تو میں ایک واقعہ لگا سا شروع کرنا، پھر میں کیا ٹائم کافی ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کراں گا۔ تو میں قرآن دی دو آیات میں پڑھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب اسی تھانو جہانہ واسطے رحمت بنایا ہے۔ ایک میری بات پوائنٹ دی نوٹ کیجئے، 4 مقامات تے لفظ عالمین آیا ہے، تے جس شخصیت تے ذات نہ عالمین آیا نا وہ دوسری ذات کائنات دے اندر کوئی نہیں، وہ ایک کی ذات ہے، صرف ایک۔ مثلا رب العالمین دی ذات نہ عالمین آیا، رب جہان دا ایک ہی ہے، وہ دوجا نہیں۔ قرآن دے نال آیا ذکر للعالمین، قرآن دنیا کائنات دے اندر ایک ہی ہے، پوری دنیا دیاں کتاباں کٹھیاں ہو جان قرآن دی ایک زیر تے زبر دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نمبر 3 ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، دنیا دے اندر بیت اللہ نو قرآن نے ہدی للعالمین آکھیا ہے، تے پوری کائنات دے گھر کٹھے ہو جان تے بیت اللہ نہیں بن سکتے۔ بیت اللہ جہان چ ایک ہی بنایا رب نے۔ اور چوتھے نمبر تے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہان دے اندر اللہ نے رحمت للعالمین دا لقب صرف ساڈے نبی نو دیتا ہے، اور کسے نو نہیں دیتا، تے رحمت للعالمین ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ یہ 4 چیزاں نے، بڑی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال میری بات نو سننا ہے، گوڑے چھڑ دیا کرو توجہ دے نال۔ نبی علیہ السلام دی حدیث نمبر 1 آقا فرماندے نے انا النبی الرحمہ، میں نبی رحمت بھی ہاں۔ جتھے میرے نام نے نا
محمد احمد عاقب ہاشر ماہی اوتھے میرا نام جڑا نبی رحمت بھی کہ اللہ نے منو نبی رحمت بنایا، میں پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا۔ اور حدیث نمبر 2 آقا فرماندے نے انا رحمت مہدات، میں رحمت دی شکل دے اندر اپنی امت نو ہدیہ دتا گیا، تحفہ دتا گیا۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں امت دیاں تکلیفاں گراں گزردیاں نے۔ رحمت دا مطلب اے وے کہ میں رحمت دی شکل چ اپنی امت نو ہدیہ دتا گیا، اور رحمت میری جیڑی ہے اللہ نے پورے جہانہ واسطے بنائی ہے، کتے زمین دا جہان، زمان دا جہان، مکین دا جہان، مکان دا جہان، نباتات، جمادات، حیوانات، درندے، پرندے، چرندے، کرندے، سب جہان نے، سمندراں دیاں تہواں دا جہان، آسمان دیاں بلندیاں دا جہان، پھلاں دا جہان، پھولاں دا جہان، گویا کہ مکی اور مکان دا جہان، جننے بھی جہان نے سارے جہانہ واسطے رب رب العالمین ہے، سارے جہانہ واسطے قرآن ذکر للعالمین ہے، سارے جہانہ واسطے بیت اللہ ہدی للعالمین ہے، اور سارے جہانہ واسطے میں نبی رحمت للعالمین۔ انا رحمت مہدات، میں رحمت دی شکل چ ہدیہ دتا گیا۔ ہن ذرا قرآن وال غور کیجئے، اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماندے نے البتہ تحقیق میں تھوڑیاں جاناں دے وچوں رسول بھیجیا ہے، تھوڑیاں جاناں دے وچوں رسول آیا ہے، انہوں کادے واسطے بھیجیا ہے؟ تھوڑیاں جاناں چوں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اس نبی نو اس رسول نو تھوڑیاں تکلیفاں گراں گزردیاں نے، انہوں اپنی امت دے دکھ وارا نہیں کھاندے، اپنی امت دیاں تکلیفاں وارا نہیں کھاندیاں، اپنی امت دے دکھ اس نبی نو چنگے نہیں لگ دے۔ فرمایا حریص علیکم، او دی حراست نہیں ہے، دنیا دے مالو ملال دا حریص نہیں کہ دنیا دے جاہو جلال دا حریص ہے، منو صدارت مل جائے یا منو وزارت مل جائے یا دنیا دا مالو ملال مل جائے یا دنیا دا جاہو جلال مل جائے، بلکہ اس نبی دی حراست ہے میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم دے راہ تو لتھ کے جنت دے جی ٹی روڈ تے چڑھ جائے۔ ایویں دا پیر کوئی ہے تے لے آؤ، بولیے۔ او دی حراست وے، فرمایا حریص علیکم، اگے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا او مومنہ واسطے حریص بن کے آیا ہے تے امت دے بوجھ لان آیا ہے، امت دے بوجھ پان نہیں آیا۔ آئیے قرآن کولوں پوچھ لئیے، پارا 9 نکل آیا ہے۔ اللہ فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، قرآن ادھر میرے وال غور کیجئے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہوں نبی آیا ہوں، نبی امی ہے، او دے آن دیاں تمہاں جیڑیاں نے تورات دے اندر نے، انجیل دے اندر نے،
فرمایا یامرہم بالمعروف، او نبی نیکی دا حکم دینا ہے، وینہاہم عن المنکر، تے او پیغمبر جیڑا تھانو برائیاں تو منع کرنا ہے، ویحل لہم الطیبات، حلال کھوانا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، تے حرام چیزاں تو تھانو بچانا ہے، ویضع عنہم اسرہم، اے جڑے گناہ کر کر کے تھوڑے تے گناہاں دیاں پنڈاں چڑھ گئیاں نے، انہاں گناہاں دے بوجھانو میرا محبوب لان واسطے آیا ہے۔ اللہ 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 فرمایا والاغلال التی کانت علیہم، تھوڑے گناہاں دے شرک دے بوجھ، بدعات خرافات دے بوجھ، غیر اللہ نو پوجن دے بوجھ، قتل و غارت دے بوجھ، بدکاری دے بوجھ، شراب تے جوئے دے بوجھ، یہ سارے بوجھ میرے نبی نے تھوڑے تو اتار دیتے نے۔ فالذین آمنو، بس او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے، بھی وعزروہ، اس نبی دی عزت کرنی چاہی دیئے، اس پیغمبر دی توقیر کرنی چاہی دیئے، اس نبی دا احترام کرنا چاہی دا، اس پیغمبر دی گستاخی نہیں کرنی چاہی دی، ونصروہ، تے او دی مدد بھی کرنی چاہی دیئے، واتبعوا النور الذی، اے قرآن جڑا او دیتے نازل ہویا تے دی اتباع کرنی چاہی دیئے، پیغمبر دی حدیث تے عمل کرنا چاہی دا۔ فرمایا انزل معہو، جڑا قرآن نازل ہویا او دیتے، نور تو مراد قرآن ہے، نور تو مراد محمد دی حدیث ہے، فرمایا انہاں دی پیروی کرنی چاہی دیئے، اولئک ھم المفلحون، فرمایا اے لوگ سارے فلاح پان والے نے۔ یہ ہن قرآن سنیا جے، ہن میں تھانوں صحیح بخاری دی حدیث لگا سنا۔ اللہ اللہ اللہ، حق اللہ، تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التورات ببعض صفاته فی القرآن، آپ دیاں بعض صفتاں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی فرماندے نے، بعض صفتاں آپ دیاں تورات دے اندر نے، تے بعض صفتاں جیڑیاں نے قرآن چاہیا انجیل دے اندر نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ انجیل تے زبور دے اندر اور تورات چاپ دیاں کیڑیاں کیڑیاں صفتاں نے۔ بہرحال اے میرا مضمون نہیں ہے، میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قال انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دیاں بعض صفتاں قرآن دے اندر نے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن نے میرے نبی نو داعیا الی اللہ بھی کیا ہے، وہ لوگوں سراج منیر بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انا ارسلناک شاہدا، شاہد بھی کیا ہے، نذیر بھی کیا ہے، سراج منیر بھی کیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو داعیا الی اللہ بھی کیا ہے۔ آئیے اگے فرمایا یا ایھا المزمل، مزمل بھی آپ دی صفت ہے، یا ایھا المدثر، مدثر بھی آپ دی صفت ہے۔ قرآن نے مختلف صفتاں بیان کی تیاں، کتے اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم، کیتے اللہ فرماتے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کیتے اللہ فرماتے نے میرے محبوب دی واری آئی، قرآن نے کیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ایتھے بھی قرآن نے کیا بعض صفتاں تورات دے اندر، بخاری دی حدیث تے بعض جیڑیاں نے قرآن دے اندر۔ ہن تورات چ کیڑیاں نے؟
ہرزل للامیین، وہ امیہ دا نگہبان بن کے آئے گا، وانت عبدی ورسولی، اللہ نے تورات چاکھیا ہے، بخاری دی حدیث ہے، صفتاں تورات دیاں نے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے تورات چاہیا کہ ہرزل للامیین، امیہ دے نگہبان بن کے آؤں گے، وانت عبدی ورسولی، اللہ نے تورات چکیا قرآن چکیا اے میرے بندے بھی نے تے میرے رسول بھی نے۔ کنہ دے بارے کیا بولو، یہ نہیں آکھیا انت نوری، یہ میرے نور بھی نے، جی میں عام عموماً کیا جائے ہن نور رہ گیا پیچھے، ہنتے آنے نے نور من نور اللہ نے، اللہ دے نور وچوں نور نے، اللہ دے وجود دا حصہ نے، جس طرح یہودیاں نے کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عیسائیاں نے کیا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، عزیر اللہ دا بیٹا ہے، مشرکین مکہ نے کیا فرشتے اللہ کی بیٹیاں نے، کسے نے کیا کہ لوگوں نہ اللہ دے بیٹے بھی نے بیٹیاں بھی نے، لیکن قرآن نے سارے دی نفی کی تھی، جویں آج دے دور چ ساڈے مسلمان بھائیاں نے کیا کہ نبی خود نہیں، نور ہی نہیں بلکہ نور من نور اللہ نے۔ قرآن نے کی کیا؟ قرآن نے کیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب نے گل ہی مکائی چھڈی، اللہ احد، اللہ کلا ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پترا تیاں برادریاں کنبے قبیلے تو بے نیاز، اگے کی کیا ہے لم یلد ولم یولد، نہ او دے وچوں کوئی جمع ہے نہ او کسے وچوں جمع ہے۔ جڑا بیٹا ہوندا ہے او باپ دے جسم دا حصہ ہی ہوندا ہے نا، بولو۔ کسے نے کیا مریم اللہ دی بیوی ہے، قرآن نے او دی نفی بھی قرآن چ کر چھڑی ہے۔ او لوگو میرا کوئی مائی باپ نہیں تے میں کسے دا مائی باپ نہیں۔ اللہ اکبر، انت عبدی ورسولی، اگے سمیتک المتوکل، میرا نام متوکل بھی ہے۔ ایک کتے آیا تورات چ اور انجیل چ، آپ دا نام متوکل۔ نبی علیہ السلام ایک سفر دے اندر ایک درخت دے تھلے پڑاؤ ڈالے، ایک آیا بدو تلوار آپ دی ٹنگی سی لا کے نا، آندہ میں یاسمک منی، محمد تینوں میرے کو کون بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ تے نبی علیہ السلام لیٹے لیٹے آندے نے میرا اللہ اللہ، جدو اللہ دا نام لیا تلوار تھلے ڈگی، آقا نے پھاڑ لیا، فرمان لگے ہن دس تینوں کون میرے کو بچائے گا؟ مسند احمد دی روایت ہے، یہ بندہ کو ہسی جان دے ہے، کہندا جی سنیا تسی بڑے رقیق القلب ہو ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات دا بدلہ لیا نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں چھڑ دیتا ہے تے اپنے کافرانوں جا کے آندہ ہے میں محمد نالو اعلیٰ بندہ اخلاق دے لحاظ نہ ویکھیا ہی نہیں۔ اللہ میرے پیغمبر دا خلق، میرے نبی دی رحمت ویکھو کتنی اعلی ہے۔ فرمایا میرے نبی دا نام سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ، انہوں کدی غصہ آیا ہی نہیں، انہوں کدی غصہ آیا ہی نہیں، انہیں کدی کسے کو اپنی ذات دا بدلہ لے آئی نہیں، انہوں کدی غصہ آیا ہی نہیں۔ وَلَيْسَ بِفَظٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ بازاراں چ رولا پاندا ہی نہیں، بازاراں چ شور و گل کردا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، تے جدوں دی اپنی ذات دی واری آوندی ہے وہ در گزر بھی کردا تے معاف بھی کردا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں نبی علیہ السلام دی ایک حدیث سنان لگا، اللہ اکبر اللہ۔ پیغمبر دے صحابی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
یہ حدیث صحیح بخاری دی. حضرت انس کہندے نے کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برد نجرانی غلیظ الحاشیۃ فادرکہ اعرابی، فرمایا فجبسہ بردانہ بردائہ جبزتن شدیدتن ورجع نبی اللہ فی نہر العرابی حتی نظرت الى صفحت آتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اثرت بها حاشیت البرد من شدت الجبزتہ ثم قال یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحک ثم امر له بإطاع متفق علیہ. جگاں دے پیر دے پیارے خادم حضرت انس کہندے نے میں جگاں دے پیر دے نال جا رہا تے نجران دی موٹی چادر آپ دے اوتے وے ایک دیہاتی آوندا تے آپ دی چادر نو پھڑ کے زور نہ کھچدا، کوئی مثلا کوئی لینا دینا نہیں، اوویں ہی پھڑ کے نہ کھچیا تے چادر نبی پاک دے گل دے اندر نہ پھر گئی، او دے نشانات بڑے سخت ہیں. تے حضرت انس نے میں کہا بدو کی کر رہے ہیں؟ جگاں دے پیر نو اینا کھچیا کہ نبی علیہ السلام اس دیہاتی دے سینے نہ جا کے لگ گئے، اتنی زور نہ کھچیا، گردن دے اوتے چادر دے سخت نشان پہ گئے. تو میں کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول میرے واسطے حکم دسیے، اللہ تعالی مال دے وچوں آپ دے پاس جو دیتا ہے مینوں وی دیو. اے جڑا بدو اے کہندا ہے تے حضرت انس نے محبوب جی مینوں حکم کرو. آقا اس بدو تے مسکرائی جا رہے نے، آقا اس بدو نو ویکھ کے ہسی جا رہے نے. میں کہنا محبوب جی تسی ہس دیو پے انہیں چادر تھوڑے گلے چ ویکھو کنا نہیں. فرمایا کوئی گل نہیں، یہ بدو ہے جانگلی ہے، نو پتہ چ نہیں ہے تے میں اینو کی کہاں. اس واسطے کئی بدو ہوندے نے جاہل قسم دے جنہاں نو کسے دی عزت توقیر کسے دے احترام ادب دا پتہ نہیں ہوندا. تے نبی علیہ السلام نے اس بدو نو جواب نہیں دیتا، اس گموار ڈانگری نو جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ دی اس سخت حرکت دے ہوتے اتنی ذلیل حرکت انہیں کی تھی ہے کہ پیغمبر نو بلا وجہی چادر تو پھڑ کے کھچنا شروع کر دیتا ہے. کوئی لین دین نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی کم نہیں، بغیر کم تو ہی آقا جا رہے نے حضرت انس دے نال تو وہی پھڑ کے چادر پھڑ کے کھچنا شروع کر دیتا ہے. اللہ میری توبہ میری توبہ. اور میرے بھائیو پیغمبر دا اخلاق آپ دی رحمت دیکھیے، یہ ہے عزیز علیہ ما انتم. مینو امت دی تکلیف گراں گزر دی ہے، امت دی تکلیف مینو محمد نو وارا نہیں کرنی کہ میری امت جڑی ہے جہنم چ جائے، محمد نو گوارا نہیں. حضرت ابو مرثد آئے نا رضی اللہ تعالی عنہ، آن کے کہنے لگے اللہ رسول میں کلمہ پڑھنا چاہنا پر مینو چوری کرن دا بڑا چاس ہے، چوری کراؤ گے تو میں کلمہ پڑھ لیں، یہ شرط ہے میری، چوری کراؤ گے کلمہ پڑھ لینا. صحابہ نے کیا بڑا عجیب آدمی ہے، کتھوں آیا، عجیب شرط رکھدا پہ. جگاں دے پیر مسکرا کے فرماندے نے تو کلمہ پڑھ لے اسی تیرے کولوں چوری کرا لواں گے، چوری دئی وچ رب کولوں جنت بھی لے دیاں گے. آندا جی چوری اور جنت یہ دو چیزاں. میں تے سنیا اسلام چ ہاتھ کٹے جاندے نے، تو ہی آندے ہو چوری دئی وچ جنت بھی لے دیاں. فرمایا ہاں ہاں میں محمد کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھدا ہے مسلمان ہو جاندا ہے. قصہ کو تعلق سے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیو ساتھیو سن لو، ایک بندے مسلمان کافراں نے اپنے گھراں دے اندر قید کیتے نے، انہاں قیدیاں دے وچوں جیڑا ایک قیدی لے آئے گا میں محمد او دے عوض رب کولوں جنت لے کے دیاں گا. سبحان اللہ. یہی ابو مرثد وچوں اٹھے آندا اللہ رسول کام میں کراں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے
ویخ لئی آندا جی میں ایک کام کرن دا اینا کو ماسٹر ہاں پورا سامان بن کے سر تے رکھ لا پنڈ دوڑ دوڑ کے مر جائے میرے پیچھے بھاجے مر جائے میں نہیں کدی پھڑیا گیا میں جہلیت دے اندر کام ہی کرنا چوری کرن دا آپ فرماندے نے گھر بیوی نہ جا کے مشورہ کر دیکھو نبی علیہ السلام کینوں کہہ رہے ہیں صحابی نو بیوی نہ مشورہ کر تسی بھی کدی بیویاں نے مشورے کیتے بول دے نہیں کیوں جی حاجی صاحب حاجی رمضان نیوی پاک بیٹھا ہے انہوں پوچھو کیتے جے کدی بول دے نہیں یار بیویاں نہ مشورے کریا کرو نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آیا آن کے کہنے لگا اللہ رسول میں اپنی بیوی نہ مشورہ کر سکنا آپ فرماندے نے تیرے آن تو پہلے تیری ماں اشارہ میں بھی کسی معاملے جی مشورہ ہی کرن دیا ہاں مشورہ کرنا چاہیے اللہ اکبر کیونکہ بیوی نالو مخلص ساتھی کائنات کوئی نہیں پر ہوئے بیوی بیوہ نہ بن جائے نبی علیہ السلام فرمایا اے ہن صحابی گھر گیا تے بیوی نو جا کے پتہ کیا اللہ والی نبی دی عدالت چو جنت مفت ہی پہلا بدی ہے وہ کہنے لگی جنت اور مفت آندے نے جنت دے راج کنڈے بڑے نے مصیبتاں بڑیاں نے پریشانیاں بڑیاں نے جنت جڑی ہے وہ لپیٹی ہے مصائب اور امتحانات دے نال تے مفت جنت وہ آندا اللہ والی ہے جڑا کام جہالت کرنا سا نا چوری دا او دی ضرورت پی گئی ہے اسلام چ تے نالے چس پورا ہونا نالے جنت لبنی تے جنت مفت ہی ہوئی سمانے سفر بنیا گیا مکے چ بیت اللہ دا طواف کیتا صفا مروہ دیاں سائیاں کیتیاں تے او جڑا رحمت دا پرنالا ہے نا او دے تھلے بیٹھ گئے ٹیک لا کے عمر سے آندے نے رات گزاری میں دن چڑھیا میں ویکھیا کتھے کتھے قیدی ڈکے نے سارا ویکھ کے آیا اللہ اکبر اللہ رات پیندی ہے میں ایک دیوار ٹپنا وا تے اندر ہونا جدو میں اندر ہویا نا تے 3-4 قیدی مینوں مل گئے میں انہوں نے باہر کڈیا مکے تو باہر لے آ کے انہاں دیاں بیڑیاں توڑیاں تے انہوں نے کہا چلو بھی تسی مدینے دوجے دن پھر کوئی 4-5 چوتھے دن پھر کوئی 6-7 آندا 8 کو دن لگے مکہ ویلا ہو گیا مکے چ دعائی پی گئی او کیڑا بندہ جڑا مکہ ہی ویلا کر چھڈن لگا تے سانو پتہ بھی نہیں لگدا رات نو ہوندا ہے تے دنے کتے ہوندا ہے آندے نے دنے میں حتیم وچ بیٹھ کے تسبیح پھیرنی کسے نو نہیں پتہ اے صوفی کام پانڈے کئی صوفی ہوندے نے انہاں دے رومال اگے ہوندے نے اندروں پورے کسبی ہوندے بول دے نہیں اللہ انہاں صوفیاں تو بچائے اللہ اکبر ویکھن نو بڑے نیک وچوں پورے متھے دے مراب بھی ہون حضرت ابو مرشد آندے نے مینوں اے نہیں پہچانے بھئی اے جڑے چوری صاحب بیٹھے نے نا حتیم دے اندر تسبیح پھیردے نے نمازاں پڑھدے نے تے اے ہی کام پا رہے آندے نے اونچی ساری بلڈنگ تے چاننی رات بلڈنگ دا سایہ تے میں اس سائے چ کھلو کے سوچنا اے وی گھر ویلا ہو گیا اے وی ویلا ہو گیا اے وی ویلا ہو گیا اے وی ویلا رہ کیڑا گیا آندے نے سوچن نہیں دیا تے ایک بی بی آ گئی جدا نام ہے اناک اناک جڑی عورت سی نا اے دے نال کفر دی حالت انہاں دے تعلقات سن تے حضرت ابو مرشد اے دے گھر جا کے راتاں رہندے سن تے حضرت ابو مرشد آندے نے مینوں اس بی بی نا والہانہ پیار سی اناک آئی دوروں ویکھیا آندی انت مرشد وے کتے ٹر گیا ہے تو مرشد ہے ایسا نہیں پائی پھر آندی ہے مرشد تاں نگاہ تے کر نیویں پائی تے داڑھی کدوں دی رکھ لئی ہے صوفی کدوں دا ہو گیا کوئی جواب ایک دفعہ میرے چہرے تے ویکھتے صحیح اے اوہی چہرہ جنوں ویکھن تو بغیر رہندا نہیں سی ہائے نظر جھکائی رات دی طریقی مرشد کلا عورت کلی ہے تے ایکو ہی جواب دیتا ہے لاہوریو کی ہے فرمایا انہاں اکھاں نے حسن محمد نو تک لیا ہے انہاں اکھاں چ ہور کوئی حسن جچدا ہی نہیں اینو آندے جے ایمان ایتھے پتہ لگدا بندے چ کنا ایمان انہاں اکھاں نے
حسن محمد نو تک لیا ان آنکھاں چ ہور کوئی حسن جچدا ہی نہیں وے ابو مرشد اے اوہی چہرہ ہے جدے نال تو بڑا پیار کرنا سیں اے اوہی انا کے جدے تو بغیر تو روٹی نہیں سے کھاندا جدے تو بغیر تو ایک رات بھی نہیں سے رہندا ہن کی تینو ہو گیا ہے فرمایا گل سن لے ناک کن کھول کے جدا دامن پھڑ لیا اونے غیر وال اکھ چوک کے ویکھن تو منع کر دیتا ہے بی بی آندی ہے چھڈ فرمایا نہیں تیرے راہ اور نے میرے راہ اور نے رات دی طریقی ہے آندی ہے میں رولا پا دیاں گی لوکو جڑا مکے نو ویلا کر چھڈن لگا ابو مرشد تے مینوں پتہ ہے یہ کام تو ہی کرنا ہے میں تینوں جاننی ہاں جہالت دے دور دی آندا بی بی رولا پا دے پر تیری گل نہیں مننی میں تیرے آکھے نہیں لکھنا میں اپنا دامن نبی دے دامن چ پھڑا ہاتھ چ پھڑا بیٹھا واں میں پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے او دا مرید بن گیا واں اونے غیراں وال اکھ چوک کے ویکھن تو منع کر دیتا ہے اللہ 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 بی بی رولا پا دیندی ہے ابو مرشد آندے نے 7-8 بندے نکل دے نے میرے پیچھے لگ جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ ابو مرشد آندے نے میں دوڑ پینا تے بندے میرے پیچھے پیچھے نے میں اگے اگے دوڑ دیاں اگے ایک ٹویا آ جاندا ہے میں ٹوئے نو ٹپن دی کوشش کرنا وا لیکن میں اس ٹوئے دے وچ ڈگ پینا وا اے 7-8 بندے ٹوئے دے کنارے تے کھڑے نے تے میں انہاں نو وچ بیٹھا نظر آوندا ہی نہیں جس طرح سورت نازل ہوئی نا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب تے ابو لہب دی جڑی بیوی ہے نا ابو لہب دی جڑی بیوی ہے اے میرے پیغمبر نو مارن واسطے اوندی ہے ابو بکر صدیق کول بیٹھے نے محرم دے اندر تے انہیں معاذ اللہ ہاتھ دے اندر جتی پھڑی ہے تے مارن واسطے اوندی ہے آندی ہے وے ابو بکر مینوں دس محمد کیتھے ہی ابو بکر میرے پیغمبر دا بازو پھڑ کے تاں کر دینے آندے نے چاچی نبی دا بازو تے میرے ہاتھ تے گل کی ہے اے دے رب نے سانو گالاں کڈیاں نے تے میں اینو مارن واسطے آئی ہاں پر محمد مینوں نظر نہیں آ رہا فرمایا چاچی نبی دا بازو تے میرے ہاتھ چ تینوں کیوں نہیں نظر آ رہا فرمایا ابو بکر میں تیرے والی وینی ہاں تو ہی نظر آونا ہے تے مینوں محمد نظر نہیں پیا آوندا اوتھے چاچی نو بیٹھا حرم چ پیر نظر نہیں آ رہا ایتھے کافراں نو پیر دا مرید بیٹھا ٹوئے چ نظر نہیں آ رہا انہاں 7-8 نے نا ٹوئے دے اوتے کھلو کے نا پیشاب کرنا شروع کر دیتا ٹوئے چ کنارے پھر وچ بیٹھا ہوئے گا پہ اٹھ پہ ساریاں دا پیشاب ابو مرشد تے پیا پر ابو مرشد آندے نے میں اٹھیا نا میں کہا یہ 8 جنے نے نہ مار مار کے میری اول کاڑی چھڑنی میں نہیں اٹھیا انہاں کہا بھی بندہ کونے وچ بندہ کتے غائب ہو گیا وہ اٹھیا ہی نہیں کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو بندہ ہوندا تے ساڈا پیشاب سارا اودے تے پین ڈیا اٹھدا آندے نے میں نہ اٹھیا چلے گئے میں جا کے مکے دے قریب ایک چشمہ سی اوتھوں نہاتا اپنے کپڑے دھوتے اپنا آپ صاف کیتا وہی کپڑے نچوڑ کے میں پائے پا کے پھر میں مکے چ آیا کسے نو نہیں پتا جڑے رہ گئے قیدی او بھی لا کے نبی علیہ السلام کو پہنچیا تے میں کہا محبوب جی تسی فرمایا سی جڑا ایک قیدی لے آئے گا میں رب ایک دے وچ جنت لے کے دیاں گا محبوبہ مکے دے قیدی بھی کھلار کے گن لے رب کولو اینیاں جنتاں بھی لے اے عزیز علیہ ما انتم تکلیف گراں گزر دی سنن ترمذی دا واقعہ ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا دے کولے کون والا آوندا ہے البدایہ چ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے ایک بی بی آؤندی ہے ایدہ بچہ جیڑا پیدائشی نبینا پیدا ہویا ہے تے اے اکھاں والی جگہ ہی کوئی نہیں ایک تے ہوندی ہے نا اکھاں ہے نے نبینا اکھاں والی جگہ ہی کوئی نہیں تے بی بی میرے پیغمبر کو آ کے تے بچہ نبی دی گود چ رکھ دیندی ہے تے آندی ہے محبوبہ ہے تے میرا بچہ پر ویکھو نا چنگا لگدا اے دیاں اکھاں کوئی نہیں محدثین نے لکھیا امام ابن کثیر دیکھتے ہیں بی بی روئی جاندی ہے
نبی نو ایدا دکھ گراں گزردا ہے، میرے نبی نے اپنی منہ چو لب کڈی ہے، اے شہادت دی انگلی نہ لائی، اینا اکھاں جگہ دے اتے دوواں پاسے لا دیتی، اللہ نے اکھاں والی جگہ بھی بنا دیتی، اکھاں دی بنائی بھی عطا کر دیتی۔ اے جے نبی دا معجزہ، معجزہ عقل دے مخالف ہوندا ہے، لیکن معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے، قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے، نبی دا کوئی کمال نہیں۔ لوگ معجزے نو بیان کر کے آندے نے ویکھیا جے نبی مشکل کشا ہے، نبی حاجت روا ہے، نبی مختار کل ہے، نبی مشکلات دور کردا ہے۔ اور میرے بھائی معجزے چ ہاتھ نبی دا قدرت عرش والے خدا دی ہے، تے کرامت چ ہاتھ ولی دا قدرت عرش والے خدا دی۔ نبی دے صحابہ 1700 دا لشکر جا رہے ہیں، میرے پیغمبر نے 2 پتھر بنے نے پیڑ دے، صحابہ نے 1 بنے، اینو پیر آندے کو کائنات ایڈا سونا وکھاؤ تے صحیح۔ صحابہ جا رہے ہیں، پیدل چل دیا بھوک لگ گئی، صحابہ نڈال ہو کے ڈگ پے۔ ہن سنو، جدو صحابہ ڈگے کئی صحابی تڑفن لگ پے بھوک دی وجہ تو، تے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ فرمایا کسے کو کوئی تھوڑی بہتی چیز بھی ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی اس سکے مشکیزے چ چند کھجوراں نے، آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اس مشکیزے نو جھاڑنا، جھاڑیا وچوں 21 کھجوراں ڈگدیاں نے، کھجوراں ڈگیاں گنیاں 21 کھجوراں نے، کھان والے 1700 نے، کھان والے کنے 1700، 17 نہیں۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ایتھے ذرا کپڑا تے بچھا، تھوڑا جہا کپڑا بچھایا، بسم اللہ پڑھ کے کھجوراں اوتے رکھ دے۔ ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا، کھجوراں کھوائی جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن اے نہیں کیا کہ میں پیرا میں پہلو کھا لاں، پیغمبر علیہ السلام دی یہ صفت خاص ہے۔ آپ لڑن واسطے جاندے، آپ دی سواری سب تو اگے ہوندی، جدو فتح ہو جاندی نبی دی سواری سب تو پیچھے ہوندی، جدو کھان دی واری آوندی نبی سب تو پیچھے، صحابہ سب تو اگے۔ ہن تے پیر کھان ڈفن دی اری اگے، تے جے بچ گیا تے تبرک ہی صحیح بول دے نہیں۔ لیکن ایتھے ایویں نہیں، ایتھے دودھ دا پیالہ گھر آیا، پتا بھی صرف نبی نو ہے، کسے صحابی نو نہیں پتا۔ آپ اپنے گھروں دودھ دا پیالہ پی سکتے سن۔ پیغمبر دی مہمان نوازی دیکھیے، اساں بھی اسی نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، لیکن ساڈے گھر مہمان آ جائے ساڈے متھے تو تیوڑی نہیں لیندی۔ کئی بندے جنے نے، کئی میریاں ماواں بہناں بیبیاں مہماناں نو چنگا نہیں سمجھدیاں، کہ تیرے روز ہی ٹرے رہندے نے، لیکن ڈیرے داری بیوی دے سر تے چل دی ہے۔ بیوی ڈیرے دار ہوئے تے پھر بندہ چودھری ہوندا ہے باہر، یہ گل یاد رکھو۔ تے جے بندہ گھر سنا کر لینا بھی 4 کپ چاہ کر لو تے اگوں آکھے تے بوڑیاں چوئیاں نہیں تے چودھری تے لگا گیا ہے، بیچارے تے پلے کی رہ گئی، وہ بولتے نہیں۔ یہ دی چودھر کدھر گئی؟ اس واسطے بیویاں نہ صلح رکھیا کرو، صلح انہاں نہ پیار رکھیا کرو، لڑیا نہ کرو۔ انہاں دی وجہ تو تسی باہر چودھری بننا ہے۔ ڈیرے چلائیے تے خرچے ہوندے نے، چوری کریے تے پرچے ہوندے نے، سخاوت کریے تے چرچے ہوندے نے، بول دے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ نو کیا بھئی جاؤ دودھ دا پیالہ منگوایا ابو ہریرہ، اے سارے نو پیا۔ ہن سارے صحابہ ہی بھکھے سن، صحابے صفا کون سن؟ ٹاٹ دے لباس پائے، ٹانکے لگے، انتہائی غریب۔ ابو ہریرہ نے بھوک منو بہت ہی لگی سارے نال، لیکن میرا دل بڑا کردا ہی میں پیا۔ فرمایا نہیں، آرڈر نبی دا 17 نو پیا وہی پہلو۔ سارے نے پیتا،
ابو ہریرہ آندے میں اتے کھلو کے ویندا رہا ہن مک گیا ہن ہی مک گیا پر کی پتا سی جنہیں آرڈر دیتا ہے وہ کیڑی ہستی ہے. فرمایا لوگو سارے نے پی لیا ہے جتھے جس جگہ تے منہ لا کے 17 نے پیتا ہے اسی جگہ تے منہ لا کے 71ویں ابو ہریرہ نے پیتا ہے. ابو ہریرہ آندے نے میں ڈیک لا کے اینا پیتا. آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ہور پی پھر پیتا فرمایا ہور پی پھر پیتا فرمایا ہور. ابو ہریرہ بھی سونیا ہن تے چوی دودھ باہر آن لگ پیا ہن میرے کو اینی توفیق نہیں تے جتھے پھر 71 نے منہ لا کے پیتا اوتھے ہی میرے نبی نے منہ لا کے پیتا اسی جگہ تے. اینو آندے جے پیر ہن پیر دی کولی وکری منجی وکری جگ وکھرا گلاس وکھرا بھانڈے وکھرے بول دے نہیں کمرہ بھی وکھرا منجی وکری تے تھانوں پتہ بھانڈے جنہاں دے وکھرے ہوندے نے او دا تھانوں علم ہی ہے. میں ہن کچھ نہیں کہنا بھانڈے کنہ دے وکھرے ہوندے نے بھائی الطاف ایدی ہر چیز پہ پیراں دی چھابی نو بھانڈیاں نو ہاتھ نہیں لانا. میں کیوں شاٹ پیندی ہے نا بھانڈیاں چ اے جی پیراں دے بھانڈے میں کیا نبی نے تو اسی جگہ تے منہ لا کے پیتا ہے جتھے 71 نے پیتا ہے اسی جگہ. نبی اپنے مریداں دا جھوٹا کھاندے بھی سن تے کھواندے بھی سن. ابو ہریرہ نے 10 بندے آئے کھا کے چلے گئے 20 آئے 30 آئے 40 آئے 50 آئے. میں وینا پیا پہلو تے گمان ایسی بھی دو انہاں نوں ہون گیا ایک میں للاں گا لیکن جو کھا کے چلے 1000 کو بندہ بھگت گیا تے وینا کیاں کھجوراں مکنیاں تے ایک پاسے کپڑے چو چھالا مار مار کے باہر پئیاں ڈگ دیاں نے 1700 دا لشکر کھا جاندا ہے. کھجوراں مکدیاں ہی نہیں کھجوراں ود گئیاں. ادھر میرے ال ویکھو ابو ہریرہ نے اپنی ودیاں کھجوراں تے بے ساختہ ہو گئے نا اس طرح ہی ہاتھ رکھے اللہ دے رسول ہے ودیاں للا فرمایا اپنیاں 21 کڈ لے. ابو ہریرہ کہندے نے اللہ دے رسول لواں گا 21 پر برکت دی دعا تسی کر دیو. میرے پیغمبر نے 21 کھجوراں ادھر میرے ول ویکھو ایویں مٹھ چ لئیاں اپنی نگاہ آسمان نو اٹھائی ہے اس طرح دوویں ہاتھ بند کر لے. اے اٹھی تو دعا بن گئی جھکی تو حیا بن گئی ترشی ہوئی تو ادا بن گئی مڑی تو قضا بن گئی. اس نگاہ دے کیا کہنے میں قربان جاواں اللہ انہاں کھجوراں چ برکت پا دے. ابو ہریرہ تیرا توشہ دان کتھے وے جی اللہ دے رسول ہے فرمایا اورا کرے نا یہ دے وچ پا دتیاں فرمایا ہن دے چوں کڈ کڈ کے کھاندا رہی اینو موندا نہ کری وچوں ہی کڈنیاں نے. ابو ہریرہ آندے نے اے توشہ دان میرے کو 27 سال رہندا ہے میں دے وچوں 50 وسق یعنی 200 من کھجور کڈ کے میں اللہ دے راہ چ وی دتی کھجوراں پھر وی نہیں مکیاں. اینو آندے نے عزیز علیہ ما عنتم صحابہ دی تکلیف نبی نو گراں گزری ابو ہریرہ آندے نے تیناں گلاں دا بڑا دکھ ہویا جدن اللہ دے رسول دنیا تو رحلت فرما کے بڑا ہی رویا. جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی بڑا ہی رویا. جس دن توشہ دان نا میرے موڈے تے رہندا سی جتھے مینوں بھوک لگدی ہے اس نے سامنے کرنا وچوں کڈ کے کھا لینی. او توشہ دان ایک دن تھلے ڈگا ٹوٹ گئے 27 سال تو آندے نے بڑا رویا. توشہ دان جو ٹوٹا نا میں کہ ابو ہریرہ نیشنل بینک ہی مک گئے. جنی کو کھجور منگدا سی نا ابو ہریرہ اونی کڈ کے وچوں دے چھڑ. حضرت جابر آئے نا خندق دا موقع ہے صحابہ بالکل بھکھے نڈال پتھر بنے نے تو ادھر خندق کھودن رہے. مدینہ المنورہ دی زمین جڑی ہے ساری زمین ورگی نہیں پہاڑ سن. ابو ہریرہ آئے بیوی نے کلے جاؤ چھوٹا جا لیلا ہے 2-3 صرف دانے نے تے آقا نوں فرماؤ آ جاؤ تسی دوپہر ویلے تے نال ایک دو صحابی رہے. سارے دی دعوت نہ دے کے آئی وہ 1400 دا لشکر ہے. نبی علیہ السلام نے نہیں کیا چلو جابر نے منو پر دینا کیا میں اونا بھائی تو ہی کام کرو میں آ رہا نہیں. صحابیو تھوڑے سارے دے لنچ دا بندوبست ہو گیا. ابو ہریرہ نے میں جی میں کہا لے ہن مارے گا. فرمایا ابو ہریرہ گل سن جی اللہ سو فرمایا تو ہانڈی بھی چولہے تو نہیں لانی تے آٹا گون کے پکانا بھی نہیں. یہ دو کام تو نہیں کر میں آواں گا پھر شروع کر. اچھا جی ٹھیک ہے جی 1400 دا لشکر آ رہا ہے.
کھانا دو بندیاں دا ابو ہریرہ گھر گئے تے منہ ٹھلا ٹھلا تے چہرے دا رنگ بدلیا تے بیوی ویکھیا خیر تے ہے. نبی علیہ السلام نے دعوت قبول نہیں کی تھی, نہیں کیتی ہے تے پھر پریشانی کس چیز دی؟ اللہ دے رسول ساڈے گھر آ رہے تے ہن کی کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ بیویاں دے تے اس جیسیاں, خدا دی قسمیں اللہ بیویاں دے تے طلحہ انصاری جیسی عورت, طلحہ انصاری دی بیوی جیسی بیوی. پتہ نا روٹی انہاں دی پئی ہے چھاپے چھاپے چ کھانا صرف انصاری دا پیا, عشاء دی نماز پڑھ کے آگے کھاواں گا مغرب پڑھ کے. تے نبی نے کہا بھی آ مہمان انہوں روٹی کون کھوائے گا؟ لے کے گھر آ گئے. تے بیوی نے نہیں کہا وہ تھوڑی روٹی پئی ہے. تے ہن بیوی اگوں طریقہ دسن لگی, پلا مار کے دیوا گل میں کر دیاں گی, تسی نال بہ کے اونجی منہ ہلاندے رہو. نبی دا مہمان رج جائے گا, عرش تے رب راضی ہو جائے گا, مدینے چ مصطفیٰ راضی ہو جائے گا. یہ کنے طریقہ دسیا ہے؟ بیوی نے. اللہ بیوی نے طریقہ دسیا. دیوا گل ہو گیا, صحابی نال منہ ہلائی جا رہے, مہمان کھا کے رج گیا. جبریل آسمان تو آئے تے مسکرا رہے ہیں. آقا فرماندے نے جبریل کدی ہسیا نہیں, اج ہسنا کیوں ہے؟ محبوبہ جڑے تیرا جوڑا نا مدینے چ طلحہ انصاری تو دی بیوی, او دے تے عرشاں دا رب بھی مسکرا رہا, میں ہی مسکرا نہیں رہا, عرشاں دا رب بھی مسکرا رہا ہے. اور قرآن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. محبوب جی انہاں دی مہمان نوازی نو عرشاں دے رب نے قرآن بنا کے تھوڑے قلب اندر تے نازل کر دیتا ہے. قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے, طلحہ انصاری تو دی بیوی دی مہمان نوازی دے تذکرے کرتے رہیں گے. ایتھے مال تے دولت نہ مہمان نوازیاں نہیں ہوندیاں, جگرے نہ ہوندیاں اور اللہ دی رحمت نہ ہوندیاں. نبی علیہ السلام دی صفت کی سی؟ آپ مہمان نواز بھی بڑے اخیر دے سکتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے گھر چ جننے بھی مہمان ہون میرے متھے تے اور میری وائف دے متھے تے کدی سلوڑ نہیں پئی. یہ اللہ دا شکر ہے, دی رحمت. ورنہ مولوی تے کہے کو روٹی کھوا کے تے راضی نہیں ہوندا, یہ کھا کے راضی ہوندا. لیکن میں الحمدللہ کھوا کے راضی ہوں. میں کہنا میرے بزرگ جنہیں نے حاجی صاحب, حاجی عباس صاحب, رمضان دوسرے تیسرے, یہ کھانا میرے کو کھان ہجے تک یہ آندے نے کہ ایسی بھی کھوانا, لیکن میرا شوق ذوق. اللہ میری وائف نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. الحمدللہ یہ اللہ دی طرفوں ایک عطا کردہ چیز ہوندی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی بیوی کیا دی ہے, وے اللہ دیا بندیا تینوں پریشان ہوندی کی ضرورت ہے. آسان دعوت نبی نو دیتی ہے, نبی نے 1400 دے لشکر نو دیتی ہے, نبی جانے, نبی دا لشکر جانے, نبی دا خدا جانے, تو ایویں پریشان ہے. ساڈے کو جو ہے ہی پکا کے رکھ دیاں. ہن کھندک کھودیاں صحابہ بھوک نہ نڈال ہوئے تے نبی نو بھوک, نبی دے صحابہ دی بھوک برداشت نہ ہوئی. پیغمبر نو صحابہ دی بھوک, اور پیغمبر نو اپنے صحابہ دی بھوک برداشت نہیں, ظالماں تیریاں گالیاں کیویں برداشت ہون گیاں؟ دسو نا. تو تبرہ کرنا ہے صحابہ نو برا بھلا کہنا ہے. آئے آقا تھوڑا جہا ہانڈی تھکیا, تھوڑا ایک کنالی سے تھکیا, فرمایا ابو حضرت جابر روٹیاں پکائی جا, سالن ورتائی جا, سارے لشکر نو کھوائی جا. جابر آندے نے ہاں 1400 دا لشکر کھا گیا, روٹی نہیں مکی تے بوٹی بھی نہیں مکی. اے میرا پیر اہل حدیثاں تو سن سجنا, جے گلا سننی یعنی مدنی پیر دیاں, جدی عمر دی قسم خدا کھاوے, او دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں. وجہ آسا تو عجب کس گل دا, پتھراں چوں پانی نت چلدا, پنجاں انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں, اے انگلاں نہیں میرے پیر دیاں. ایک لیلا تے سوا سر دانے سی,
1200-1300 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے بھکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں عزیز علی ما عنتم آقا مدینیوں نکلے رمضان دا مہینے پیدل چلن دی وجہ تو بھوک بڑی لگ صحابہ نو روزہ بڑا لگ نڈال ہو کے ڈگ پے میرے پیغمبر نے پانی دا پیالہ منگوایا تے اونٹ تے بیٹھے نے ایسا ادھر میرے پیالہ تاں کر کے نبی نے روزہ افطار کر لیا ہے صحابہ بھی کر لیا ہے کئی صحابی آندے نے ساڈے وچ انی طاقت ہے ہی روزہ نبھا سکنے ہاں ایک صحابی جا کے آندا ہے محبوب جی کئیاں صحابہ نے روزہ نہیں کھولیا فرمایا اعلان کر دے انہاں دی نیت نیکی دی ہے لیکن انہاں نے میرے والوں ویکھ کے روزہ نہیں کھولیا تے انہاں نو جا کے کہہ دے روزہ پورا کر لو پر رب دی عدالت جو تھانو مچھر دے پر دے برابر اجر لبنا نہیں کہ انہاں میری مخالفت کی تھی ہے یہ تے کی آندا لو جی نیکی دا ہی کام ہے نا بول دے نیکی دا ہی کام ہے کیڑا کوئی بدی بدعت حسنہ نیکی دا کام ہی تے صحابہ دا نیکی دا ارادہ نہیں روزہ بھی فرضی ہے پورا کرن چ ثواب ہی لبنے نا لیکن گل نبی دی اتباع اور آپ دی سنت آپ دے طریقے دی ہے پیغمبر دے صحابہ ہون روزہ فرضی ہوئے رمضان کا مہینہ ہوئے نبی نے روزہ افطار کیتا ہے صحابہ نے نہیں کیتا آقا فرماندے نے تانوں رب دی عدالت چوں روزہ پورا کر کے مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں ملے گا کیوں تو ہم محمد دی مخالفت کی تھی اے میرا مسلک منہج لوگوں نیکی ہوئی ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر باقی نیکی نہیں نہ ہی کہ نیکی نو نیکی سمجھنے جبے والا کبے والا پان خور مفتی ہوئے مولوی ہوئے پیر ہوئے مرشد ہوئے گدی نشین ہوئے صاحب زادہ ہوئے سید زادہ ہوئے خان زادہ ہوئے دنیا دا بڑے تو بڑا پیر ہوئے دنیا دا گدی نشین ہوئے او دا عمل پیغمبر دی حدیث کے مطابق تو لیا جائے گا اگر او دا عمل نبی دی حدیث تے اترے گا اسی انہوں چک کے اپنے سینے نہ لا لیں گے اگر نبی دی حدیث دی مخالفت کرے گا اسی او دی نیکی تے عمل نو او دے کم نو بور دی نوک نہ ٹھکرا دیا کوئی ضرورت کسی مولوی پیر امام دی بات دین نہیں دین ہوئی ہے جو محمد دے قلب اطہر سے نازل ہے یا زبان نبوت جو نکلی ہے وہی دین جنیاں لوکاں دیاں پیراں دیاں گلاں نے سب نو دین ہے خالص چھڈ کے نخالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے اس واسطے میرے بھائیو اے ہی ساڈا طریقہ ہے اے ہی ساڈا مسلک منہج دعوت ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے کول نا دو بندے آئے آدھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے یار سانو مسئلہ تے دسیا جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندے کو مسئلہ پوچھنے والے پتہ کیا آدھے نا آدھے نے ابو بکر و عمر دا ہے قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے کی سنائی ہے حدیث لاہوریوں بات سنو میں تائیں لوکاں نو پیڑا لگنا کہ میں کدی مسئلے چے بیان کرن چے کدی لچک نہیں آندی میرے تے 18-20 پرچے بھی ہو گئے میں کدی لچک نہیں آندی جیلہ بھی گیا پھر بھی لچک نہیں آندی عبداللہ بن عباس فرماندے نا میں تھانوں نبی دی حدیث بیان کیتی ہے
تسی ابو بکر عمر دا قول پیش کر رہے ہو، نکل جاؤ کتے آسمان تو پتھراں دا مین نازل ہو جائے، تسی محمد دے حدیث دے مقابلے سے ابو بکر دا قول پیش کر رہے ہو۔ آج جو حدیث سنا وہ ٹھیک ہے جی، حدیث ہمارے امام کا قول یہ ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، ہمارے مفتی کا فتویٰ یہ ہے۔ ہائے ہائے اللہ میری توبہ میری توبہ۔ عبداللہ بن عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرے بھائیو، اے مسلک اہل حدیث سے منہج کہ پیغمبر علیہ السلام دی ذات آ جائے کسے دی ذات چل دی، پیغمبر دی بات آ جائے کسے دی بات چل دی، فرمایا عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم، حراست نہیں ہے میرے محبوب دی کہ میری امت دا ہر بندہ جہنم دے رات تو لتھ کے جنت دے جی ٹی روڈ تے چڑھ جائے۔ ایک بندہ میرے پیغمبر کو آندا ہے، آن کے آندا محبوب جی میں چوری بھی کرنا چاہنا، شراب بھی پینا چاہنا، جوا بھی کھیلنا چاہنا۔ آئیے علامہ صاحبی نے سیر و علام النبلاء چ لکھیا ہے، میں ہر کام کراں گا، کلمہ بھی پڑھاں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ فرماندے نے سانو بڑا غصہ آیا، بڑی یہ دیتے سانو تکلیف آئی کہ ویکھو نبی دے سامنے بیٹھ کے اینو حیا نہیں آندی، آندا سارے کام کراں گا، کلمہ بھی پڑھاں گا۔ آقا فرماندے نے میرے صحابی میرے کہن تے ایک تو چھڑ دے باقی سارے ہی کری جا۔ آندا جی وہ کیڑا ایک؟ فرمایا جھوٹ نہ بولی باقی سارے دی اجازت، جھوٹ نہ بولی۔ تے کئیاں بندیاں دی وراثت چ جھوٹ لکھیا ہے، وہ جھوٹ نو آندے نے سب تو بڑا سیاسی لیڈر تے آئی ہے جڑا سب تو بڑا جھوٹ مارے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدو اینی گل کہی نا تے اے سیاد اٹھ کے چلا گیا، کلمہ پڑھ گیا، آندا ٹھیک ہے جی، بڑا رہا سی پر اگلی گل تے اینو نہیں نہ پتا، انہیں شراب دی گل اگے رکھی لگا پی، آندا ہن پی لئی تے آقا نے پوچھا پیتی سی؟ جھوٹ تے بولنا نہیں، سچ بولیا کوڑے پینے نے۔ بدکاری دی واری ہے، جوئے دی واری ہے، صبح صبح فجر دی نماز آن کے پڑھ دے آندے واہ حکیمہ کائنات دیاں حکمتاں تیریاں جتیاں تو قربان کر دیاں، نبض پھڑ کے ایسی پڑی دتیاں تیری ایک پڑی نے ساریاں بیماریاں دور کر دتیاں۔ عزیز علیہ ما انتم واخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اور ٹھہر جو ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ پہلی گل اے وے تساں جمعہ آلریڈی پڑھنا ایتھے ہی ہوندا ہے، ایویں ہی ہے، بول دے نہیں یار پڑھنا ہوں نا تے مہربانی کرو اگلے جمعے 12 بجے تک تھانوں ایتھے پہنچنا چاہیے۔ ادھا جمعہ ننگ گیا ہے، ادھے تو زیادہ دے تسی پھر آئے نے پچھلے بندے آگے 2-3 17 ہی سن بس۔ مہربانی کرو، بڑی مہربانی تھوڑی، اللہ تھوڑی جزا دے۔ ٹائم نہ آیا کرو، آنا جدوں ایتھے وے جمعہ ایتھے ہی پڑھنا ہے تے کوئی ادھا گھنٹہ پہلے بندہ آ جاندا کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے نال وعدہ کرو کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ میرے جمعہ شروع کرن تو پہلے آؤ، میں تھانوں انشاءاللہ 1:30 بجے تک فارغ کر دیا کراں، وچے ہی نماز وچے ہی خطبہ سارا کچھ۔ آؤ گے ہاتھ چکو، ہاتھ جنہ ہونا ہے، سارے ساتھی جنہیں تشریف فرماؤ نا، مہربانی تھوڑی پلیز پلیز معذرت چاہنا، تسی میرے بزرگ ہو، میرے بھائی ہو، میرے بیٹے نے وچ بیٹھے، میرے بھائی بیٹھے نے، ماما بہن آگے سارے آگے اپیل کرانگا کہ جمعے دا اجر ثواب ضائع ہو جاندہ ہے جدو تسی آخر تے ہوندے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے بہندے نے بڑی دفعہ حدیث سنائی ہے، ایتھے دروازے دے وچ جدو منبر تے خطیب کھلو جاندا ہے رجسٹر ٹھپ کے وچ آ جاندے،
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਠੱਪਿਆ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? بولیے اس واسطے خدا را میں تھوڑے اگے اپیل کرنا 12 بجے تک تسی پہنچنا ہے. 12:15 بجے جمعہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا, 1:15 بجے ختم ہوئے گا. اج میں بھی تھوڑا لیٹ ہویا, مرتضی اپنے مکان تے گیا سی, میرے کو ڈرائیور کو نہیں سی, تو پھر بچے نو ایتھوں میں بلایا, پھر وہ منو لے کے آیا. تو بہرحال کل انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں پورے 12 بجے میں انشاءاللہ تعالی 12:05 تے میں بھی انشاءاللہ آ جا کراں گا. سارے ساتھی تشریف لے آؤ, دن چھوٹے نے, 1:15 بجے انشاءاللہ جمعہ ختم ہوئے گا. 1:30 بجے تو پہلے پہلے انشاءاللہ نماز دعا سارا کچھ کر کے تھانوں فارغ کر دیں. اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا قبول فرمائے. دوجی بات ہے 400 فٹ بجری دیتی ہے بھائی عرفان صاحب نے 400 فٹ بجری دیتی ہے, ایک ڈیمپر ریل کا دیتا ہے. اچھا دوسرے نمبر تے میں ممبر تے کھڑا, واللہ باوضو مینوں پتہ ہے جی میں کام چلا رہا تے کہ بھائی الطاف نو پتہ, یقین کرو حاجی رمضان صاحب ہون, حاجی عباس صاحب ہون, میری انتظامیہ دے جڑے خاص ساتھی نے, انہاں مینوں اے تک نہیں پوچھیا, اور انہاں نو پتہ ہے کہ میرے کو پیسے مک گئے. میں تھانوں صحیح گل دسنا, کل 3 لاکھ روپیہ بھائی الطاف صاحب نے کسی کو ہزارہ لیا, تو کم از کم چلو کچھ نہیں تو تسی یار سیمنٹ تے مینوں دئی جاؤ. سیمنٹ دی تھوڑ تے نہ ہوندے, سیمنٹ تے سستی آئٹم ہے نا, 550 دا توڑا ہے, چلو اے تے تسی دے سکدے ہو نا. میں ہن سیمنٹ دی گڈی منگانی سی, میں باہر سا پروگراماں تے نکلیا سا, 2-3 دن باہر سا. میں بھائی عبد المنان نو فون کیتا, کدی کسے نو فون کراں, ساڈے ٹھیکیدار صاحب نے کہا کہ 300 توڑا سیمنٹ چاہیے, لیکن میری نا توقعات تو ٹربل خرچہ نکلا ہے میرا, جنہ یعنی کہ میرے ذہن چ سی اونا خرچہ اگر ہوندا تے پھر نال پورا انشاءاللہ چلدیا رہنا سی, لیکن طے خانے دا خرچہ بہت زیادہ ہے. خرچہ ہی ہے انشاءاللہ کو ساری زندگی واسطے سوکھ ہی رہے گا. تو مہربانی کرو پلیز, تھوڑی مہربانی ہے کہ تسی چلو بجری دے ٹرک روزانہ بلا نہ گئی 1-2 آ رہے ہیں, کیونکہ پڑھائی ہو رہی تے نال سیمنٹ دی ضرورت بھی سانو پی رہی ہے. ریت تے ساڈے ڈاکٹر مقبول صاحب نے, مقصود صاحب, انہوں نے کہا جی جنہ بل بنے ریت تے چلو ماشاءاللہ. اے حاجی عرفان صاحب دے بیٹے دا ایکسیڈنٹ ہویا, اللہ انہاں نو شفا عطا فرمائے. تو سارے ساتھی 1000 روپیہ بھی تسی پاؤ نا, 1000 تے میرا خیال جننے آؤندے ہو نا انشاءاللہ پورے ہفتے دا سیمنٹ نکل آؤندا. 1000 میں زیادہ دی گل نہیں کردا, 1000 اپنی ایمانداری نال تسی جھولی چ پاؤ نا, پورے ہفتے دا سیمنٹ نکل سکدا. لیکن ہن تسی پاؤ تے پھر نا 50-50 یا 10-10 نہ تے کام نہیں نہ بننا. تسی آپ اگلا جمعہ انشاءاللہ ہاں اوتھے پڑھنا ہے, اللہ دے فضل دی رحمت انشاءاللہ تعالی. 50,000 ساڈے بشیر جٹ صاحب نے 50 انہاں پچھلے جمعے دتا سی, 50 اس جمعے 50,000 انہاں منیا سی. اللہ انہاں دا دینا قبول فرمائے, اور انہاں دی اہلیہ نو اللہ جنت الفردوس مقام نصیب. اٹھو 10 بوریاں ماشاءاللہ. اے حاجی صاحب ماشاءاللہ ہر جمعے پیسے دیندے نے, اللہ انہاں میرے بابیاں نو صحت عطا فرمائے, اور اے بڑا پیار کردے نے مرکز دے نال بھی. تو مینوں اے سی کہ میرے نال 20-25 بندے جڑے نے, چلو کوئی 10-11 بندے تے میرے نال نے تے میرے نال چلن گے, ساتھ دین گے, پر وہ اپنا حصہ پا کے پیچھے, لیکن وہ کوشش کردے نے اپنے طور تے. لیکن ہاں جی جھولی پھرا لیاؤ سارے ساتھی, 1000 روپیہ بھی دیو نا تے انشاءاللہ گل کتے جاندی. اے والدین واسطے کسی ساتھی نے 5000 روپیہ دیتا ہے. اچھا ہاں جی السلام علیکم. ہاں 50,000 روپیہ ادھروں پھڑ لو بھائی, میں نہیں ادھروں 50,000 میں تسی میری وائف نو دے دیو ادھر. ایک بی بی نے 10,000 روپیہ دیتا ہے, اللہ دے بچیاں نو دیندار بنائے, حافظ قرآن بنائے.
تو اس طرح ساتھی یار انہیں بیٹھے ہو وہ 10 توڑے 20 توڑے اٹھ کے منو سیمنٹ دے آپ ہی لیا کے اتنے رکھ دیو کیڑا بندہ ہے جڑا سب تو پہلے دے گا اٹھیے اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا قبول فرمائے ہاں جی 50 توڑے لکھو اٹھیے اور کیڑا ساتھی ہے 50 توڑے کی نام ہے تھوڑا عاشق علی اٹھو اٹھو ماشاءاللہ اور کیڑا ساتھی ہے نمبر اپنا لکھا اور کیڑا ساتھی ہے انشاءاللہ میں تھانوں یہ گل کہی سی ساڈے کو پیسے کافی جنہاں موقع نے لیکن رب کام چلائی جان دیا یہ چلتا ہی رہنا ہے پنجی توڑے عثمان بھائی نے بھیجے پنجی اور پلا دینا اور پچھلے جمعے دے اندر تھانوں پتہ ہے ساڈے حاجی ایوب صاحب ساڈے بزرگ میرے وہ صاحب دے روحانی باپ سن اللہ انہاں دی قبر نو اپنے نور نہ منور 10 بوریاں بھائی عثمان نے دتیاں نے اللہ دی جوانی چ برکت عطا فرمائے دے کاروبار چ برکت عطا فرمائے اس طرح اور بھی جنہیں دوست احباب نے حاجی ایوب صاحب دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنائے اس تہ خانے دے سریے دی ابتدا انہوں نے رکھی ہے تو پوچھ لے پنجی بوریاں حاجی نہیں وہ تسی ویکھ لو رو دو اچھا وہ تسی بعد دے دیں اور کہنا ساتھی ہے اینے بندے ماشاءاللہ بیٹھے نا تسی 10 بوریاں بھی دیو نا تے میرا ہفتے دا سیمنٹ پورا ہو جاتا اللہ تھوڑا یہ دینا قبول فرمائے جمعہ پڑھنے واسطے آیا کرو جمعہ نہیں چڑھنا پہ پسروری صاحب نے سانو پیسے دے کہنا ہے کہ جنہ چر بننا ہے تھانوں تے میں کہندے ہی رہنا ہے نا اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا قبول فرمائے ہون تک تساں بڑا تعاون کیتا ہے میں اللہ معاف کرے کوئی تھوڑا انکار نہیں کر رہا اللہ تھوڑا دینا قبول فرمائے اینا کام ہو رہا ہے تھوڑی وجہ تو ہو رہا ہے اللہ دی ذات تو بعد تسی تعاون کر دے ہو پاویں کوئی 10 توڑے دیندا ہے 100 دیندا ہے 200 دیندا ہے 1000 دیندا ہے یعنی کہ تھوڑے تعاون نہیں انشاءاللہ رڑیا ہے یہ رڑدا رہنا ہے انشاءاللہ تعالی میرے کو 1 روپیہ نہیں سی جدھر میں کام شروع کیتا ہے تھانوں میں صحیح گل دساں تسی سمجھدے ہو میرے کو پتہ نہیں کنے کو پیسے نہیں کوئی پیسہ نہیں تو لیکن اللہ دی سپرد رب کے نفل پڑھ کے دعا کی تھی اللہ نے انشاءاللہ تعالی کام ریڑ دیتا ہے ریڑیا ہی رہنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی تھوڑا دینا قبول فرمائے سارے ساتھی اور میریاں ماما بہناں دا دینا اللہ قبول فرمائے اور حاجی ایوب صاحب دیگر مرحومین جڑے نے اللہ انہاں دی قبراں نو اپنے نور نہ منور فرمائے اور اپنی جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے